یہ ہے کیپٹن جمشید خان. آپ والی حمزہ میر محمد جمال خان کے منجلے بھائی تھے. 1947 سے پہلے آپ بحیثیت JCO گلگت اسکاؤٹس میں بھرتی ہوئے. جنگ آزادی 1947 میں شرکت کی. آزادی کے بعد کیپٹن کے عہدے سے سبکدوش ہوئے. چلاس تھا اس وقت سینئر صوبیدار جو ہے وہ پوسٹ کا کمان کر رہا تھا. میں چلاس میں تھا. تو یہ جو گلگت آزاد ہوا تو اس وقت پہلے آپ لوگوں نے کیسے سوچا کہ بھائی کیا کس طرح کریں گے؟ تو آپ کہاں تھے اور کیسے آپ کا ان سے تعلق ہوا، آپس میں رابطہ ہوا، بتا سکتے ہیں؟ اس وقت میں نہیں تھا اس صلح میں. بابر صاحب اور جان عالم صاحب اور کیا نام ہے صفی اللہ صاحب یہ تھے، شاہ خان صاحب. میں نہیں تھا چلاس میں. میں چلاس میں تھا، میں ادھر نہیں تھا. تو آپ کو کب پتہ لگا اور کیسے آپ پھر بعد میں ان کے ساتھ شامل ہوئے؟ بعد میں ہمیں اس وقت پتہ چلا جس وقت بابر صاحب نے یہاں سے ہمیں اطلاع بھیج دیا کہ آپ ضروری ادھر آنے کام ہے. صوبیدار میجر صاحب تھا وہ. تو پھر میں 3 دن میں وہاں گوڑے پر یہاں پہنچا. جب یہاں پہنچا تو بابر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایسی سکیم بنایا ہے کہ ابھی یہ یہاں جو گلگت کے جتنے مسلمان ہیں ان سب کا ابھی انڈیا کی طرف سے ہمیں خیر نہیں ہے. اس وقت انہوں نے اپنا فوج لایا ہے انبونجی میں رکھا ہے. حالانکہ ان کے جو کمانڈنٹ ہے وہ مسلمان ہیں، وہاں ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. تو اس وقت ہم نے یہ عہد کیا ابھی قرآن شریف لایا سامنے رکھا اور کہا کہ قرآن شریف پر قسم کرے کہ ہم اس عہد کا جو قسم کریں گے اس کو کسی کو نہیں بتائیں گے. اور ہم نے قسم حلف اٹھایا قرآن پر. اچھا. پھر اس کے بعد خبر آ گیا اچانک. ہم اپنے کیمرے میں، کیونکہ اس وقت مس نہیں تھا جیسے اس کا، اس وقت ہمیں انڈین آفیسر کہتے تھے. اچھا. تو ہم اپنے کوارٹر میں کھانا کھا رہے تھے تو بابر کا اور دہلی صوبیدار جابر اس وقت سپاہی تھا، وہ آیا کہ صوبیدار میجر صاحب بلاتا ہے. جب وہاں گئے تو اس نے کہا کہ ابھی ہمیں اطلاع ملا ہے وہ سردول سنگھ کے پاس یہاں ٹھیکیدار ہوتا تھا سکھ راشن کنٹریکٹر، سردول سنگھ اس کا نام تھا. اس کے پاس ایک ہنزہ والا نوکر تھا ہندی کا، ہادی اس کا نام تھا. اس نے خبر لایا ہے کہ وہاں جمع ہو گئے ہیں. آج رات کو وہ آ کر کوارٹر گارڈ اور خزانہ پر بھی حملے کر رہے ہیں. بنجی پلٹن آ رہے ہیں یا سکھ ریجمنٹ آ رہے ہیں. تو اس واسطے ہم اپنا تیاری کریں گے آج. اچھا. پھر قسم کر کے رات کو تیار ہو گئے. تیار ہونے کے بعد ایک پلاٹون بابر نے غزر والا پلاٹون اوپر بھیج دیا انصاری سنگھ کے پولیٹیکل ایجنٹ کے دروازے پر، اس کو گھیرے میں ڈالو. ادھر گئے ایک پلاٹون، وہاں اس نے تقریباً 24 گھنٹے ہمارے ساتھ اندر سے باہر فائر کیا. فائر کیا کہ ہمارا ایک جوان بھی شہید کیا اس نے. اچھا. ہاں. پھر اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد پھر اس کے پاس امنیشن ختم ہو گیا تو وہ اپنا 12 بور کا گن ہاتھ میں لے کے باہر نکلا، ہاتھ میں لے کر. پھر بابر صاحب جا کر اس کو پکڑا. اچھا. پکڑنے کے بعد پھر وہ وہاں سے اس کو لائے یہاں. ابھی آج کل دفتر ہے کمانڈنٹ NLI کا جو کمانڈنٹ بیٹھتا وہ دفتر میں، وہاں انجن آفیسر رہتے تھے، وہاں اس کو بند کیا. اچھا. بند کرنے کے بعد پھر ادھر ہم نے پاکستان کی اطلاع دیا کہ ایسے ہم نے یہاں پاکستان بنایا ہے، تو آپ مہربانی کر کے آپ نے کوئی وہ بھیج دیں، نمائندہ بھیج دیں. تو پھر انہوں نے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ سردار محمد عالم خان کو بھیجا ہاورڈ جہاز میں، اور اس کے ساتھ بریگیڈیئر اسلم، اس وقت کرنل تھا، اسلم کو بھیجا پہلے کمانڈنگ. اچھا. تو یہاں جب آزاد کیا تو پھر اس کے بعد آگے کہاں گئے آپ؟ آگے اس کے بعد پھر جب اسلم آ گیا اس نے سکیم بنایا کہ ابھی آپ جو لوگ جا کر سکردوں کو دراز کو کٹاف کرو، سکردوں کو خالی کرو. پھر یہاں سے شاہ خان صاحب 4 ونگ بنائے، ABCD. ہم سی ونگ کو ہمارا کمانڈر شاہ خان تھا، اس کے ساتھ ہم نے گلتری کے راستے سے روانہ کیا. آپ ادھر سے گئے؟ ہاں ادھر سے گئے. جا کے ہم جناب دوسرے کے راستے سے ہم گئے گلتری سے ہم گئے کاکسر سے گئے ہم نیچے کیا نام ہے اس کا کم وقت کا کرگل سے. کرگل سے جب کرگل نہیں پہنچے تھے تو وہاں سے ہم لوگوں نے سکیم بنایا تو ہمارے پاس راشن ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو پھر شاہ خان صاحب نے کہا کہ صوبیدار صفی اللہ کہ تم شنگی جا کر وہاں سے کچھ
غلے وغیرہ مانگ کر آ جاؤ. پھر یہ صوبیدار صفی اللہ کو ہم نے جال زخ پر پار بھیج دیا. پھر وہ جا کر اس نے وہاں سے کچھ گندم اور جو وغیرہ ہمارے لیے لایا. پھر ہم گئے. پھر جب دراس گئے, جب دراس پہنچ گئے, دراس پہنچنے کے بعد دراس سے آگے گئے. پھر شاہ خان صاحب نے وہاں سے اسکرین بنایا, یہ فلانا کمپنی ادھر, اے کمپنی ادھر, بی ادھر, سی ادھر. پھر ادھر سے ہم رات کو جا کر ہم نے پہاڑوں پر پوزیشن پکڑی. نہیں, کرگل, دراس سے آگے آ کر کرگل پل سے اوپر. پہلے مطلب آپ دراس دراس, اس کے بعد پھر کرگل. پھر کرگل جب ادھر کیا صبح سویرے لو ہونے سے پہلے پھر ہمارے ساتھ ایک 6 جموں کشمیر کا ایک مشین گن کے ساتھ ایک حوالدار تھا, دیوان علی اس کا نام تھا, اس کے ساتھ مشین گن ہمارے ساتھ اوپر ٹکری پر تھا. تو نیچے پل پر جو ہی دھوپ نکلا ہے تو وہاں 6 سپاہی نکل کر انہوں نے تاش کھیلنا شروع کیا انڈینس کا. پھر 2 نے وہاں ایک بکرے کا سر تھا اس کو جلا کر صاف کرتے. تو اوپر سے انہوں نے مشین کا برس چھوڑ دیا. وہ 8 کے 8 ادھر ختم ہو گئے. ختم ہونے کے بعد آگے سے جب جو ہی ہم پہنچے نیچے تو تمام انڈین بھاگ گئے کرگل چھونی چھوڑ کے. کس طرح بھاگ گئے وہ اس طرف آ گئے نا جناب, نیمو کی طرف, لداخ کی طرف. وہ گئے ہیں بدھ خربو. وہاں سے پھر ان کے پیچھے جا کر وہاں سے ان کو پکڑ کے وہاں سے ان کو لایا. لانے کے بعد وہاں ان میں ایک ہمیں ایک ویلس کا صوبیدار ملا, عبد الرحمان اس کا نام تھا. وہ حرامی ان کو اطلاع دیتے چاہتا تھا. حالانکہ ادھر ہمارے ساتھ قسم کر کے ادھر ہمارے ساتھ ملا ہوا تھا, ادھر ان کو اطلاع دیتا تھا کوٹ لفظوں میں ویلس پر سیٹ پر. پھر اس کے بعد کرنل کوٹس آ گیا. سنا کرنل کوٹس بھاگ کر دوزائی کے راستے سے نکل گیا. تو مرتضیٰ صاحب ان کے پیچھے گئے ایک پلاٹون کے ساتھ, مگر وہ نکل گیا, اس کو پکڑ نہیں سکے. تو کرگل جب ہم کرگل پہنچے تو کوئی نہیں تھا. جب سب سے پہلے ہم داخانے گئے, داخانے میں پوسٹ ماسٹر نے اپنے سامنے وہ ایک پتلی میں اس نے چائے رکھا ہے, ایک پراٹھا رکھا ہے, اور وہ بھی اس طریقے چھوڑ کے بانٹ دیا. اچھا, داخانہ میں وہاں جا کر پتہ کیا. وہاں ایک چوکیدار تھا, امین اس کا نام تھا. اس کو پتہ کیا کہ اس نے کہا کہ نہیں وہ بھاگ کر گیا ہے. تمام ہندو بھاگے. وہاں سے ان کو پکڑ کر کچھ لایا, کچھ نے دریا میں چھلانگ مارا, کچھ جا کر نیمو کے راستے سے لداخ میں مل گئے ان کے ساتھ. اچھا, ان کے ساتھ لداخ مل گئے. پھر لداخ میں تقریباً ہم 1 مہینہ کرگل میں رہے. تو پھر یہاں سے اسلم صاحب نے اپنے ڈی کیوں کو بھیجا, میجر شاہ نام تھا اس کا. اس کو آ کر اس نے وہاں اسکیم بنایا, کہا کہ نہیں یہاں ابھی کرگل آپ لوگوں نے فتح کیا ہے, ادھر بی ونگ جائے گا, بابر والا ونگ, تم لوگ جاؤ دراس کو فتح. پھر ہم گئے دراس. اچھا, دراس جا کر دراس سے بھی خدا کی مہربانی سے وہ بھاگ گئے انڈین. بھاگ گئے تو ہم گئے زوجلا میں ہمیں 1 مہینہ 5 دن وہاں ڈیفینس میں ہم بیٹھے. زوجلا میں ان کے جہاز آتے جاتے بمباری کرتے جاتے تھے. وہاں بیٹھنے کے بعد اچانک وہاں اس طرح بیٹھے تھے تو اچانک 2 گھوڑے آ گئے. 2 گھوڑے, جب 2 گھوڑے آ گئے تو صوبیدار صاحب آگے تھا مچوئی میں. مچوئی سے اس نے ٹیلی فون کیا شاہ خان صاحب کو, اس نے کہا 2 گھوڑے آ گئے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے سوالی کے لیے اس کو استعمال کر. شاہ خان صاحب نے یہ بتایا اس کو. تو اتنا میں تقریباً کوئی 10-20 منٹ کے بعد کہا کہ ٹینک پہنچ گئے. یہ اس کا آخری لفظ تھا. جتنے میں ان کے ٹینک پہنچ گئے, وہاں سے یہ ہمارے سب آدمی بھاگ گئے. صوبیدار صفی اللہ کے ساتھ ایک کمپنی بھاگ کر دیوسائی کے راستے, گلتری کے راستے سے, شنگو کے راستے سے وہ نکل گئے دیوسائی. تو ہم لوگ وہاں سے پھر گئے دراس. جب دراس گئے دراس سے واپس گیا تو وہاں کھربو گئے. کھربو نام ایک جگہ ہے جہاں گئے. تو وہاں اس وقت ہمارا کمانڈر کرنل اسلم صاحب تبدیل ہو گیا, کرنل جیلانی آ گیا. کرنل جیلانی وہاں پر تھا. اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, آپ لوگوں کیوں بھاگ گئے؟ کہ ہمارے پاس راشن نہیں تھا, ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں تھا, ہمارے پاس امنیشن نہیں تھا, مجبور حالت میں ہم بھاگ گئے. پھر ادھر سے اس نے کہا کہ چلو ہم جاتے ہیں آگے, جا کر کر دو, پل کو جلائیں گے. پل جلانے کے بعد ہم آگے ڈیفینس کریں گے گنگنی میں. پھر وہاں سے آگے آ کے پھر ہم نے پل کراس کر کے کرگل کا پل ادھر نکل گیا. ہمارا ایک پلاٹون شروع میں رہ گئے,
एक बस्ती सूबेदार के साथ। उधर रह गए हम, इधर क्रॉस करके हमने, हमारे पास कुछ नहीं था पुल को जलाने के लिए। फिर वहाँ पर हमने घी थोड़ा डाला, फिर उधर राजा के घर है, खरमंग के राजा का, वहाँ से भूसा शूसा लाए ऊपर डाल के फिर हमने उस पुल को जलाया। पुल जलाने के बाद फिर वहाँ पर हमने डिफेंस किया। जो अभी तक मेरा ख्याल में बात तक वही जगह था। हाँ वही, बिल्कुल गंगनी का जो पुल है, अभी वो भी गया ना सना, अभी तो वो भी गया, वो काफर पहाड़ भी सब कतर में गए ना, काफर पहाड़ भी उस हमारा हाथ में था। अभी गंगनी से इधर आकर ममुशिथांग में कुना कि हमारा आखिरी पलटन ममुशिथांग में। अच्छा ये बताएं कि आपके ख्याल में ये आज़ादी का शुरू में ख्याल क्यों पैदा हुआ आप लोगों के यहाँ? हम लोगों का अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से हमें बहुत उर्दबात। अच्छा। तालीम वो नहीं देते थे, इन इसे ग़ुलामी की वजह से तनख्वाह उन्होंने बंद किया इस पर, बल्कि बाबर साहब को सस्पेंड भी किया था उन्होंने। इन्होंने डोगरों में? नहीं, ब्रिटिश ने। अच्छा। यहाँ जो पोलिटिकल एजेंट था ना जनाब काप था। अच्छा। काप के बाद हाँ वही था, इधर चिलास में मैथीसन था, इधर ब्राउन था, ये तीनों ने। फिर उसके बाद फिर उसको बहाल किया बाबर साहब को। फिर उसको कहा कि भाई हम किस तरह से तनख्वाह पर 9 रुपये पर हम कैसे गुजारा करेंगे, 9 रुपया क्या चीज़ है। तो तुम लोग शोर करते हो कि घर से हमें बहुत दबाए। फिर यह खुदा की मेहरबानी से हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, हमें ख्याल ही नहीं था। सिर्फ बाबर साहब के दिमाग में ये था, तो हमारे दिमाग में नहीं था। सच बात है, हमने कहा कि सच बात है कि बाबर साहब ने क्या किया, खामखा हमें मुसीबत में डाल। अच्छा, आप ये ख्याल नहीं था कि इतनी कामयाबी हो जाएगी? ना, उम्मीद नहीं था। हम अपने हालत को पता था नहीं, हमारे पास कुछ पहनने के लिए बूट नहीं था, खाने के लिए राशन नहीं था, बदन पर यूनिफॉर्म नहीं था। अच्छा ये बताएं, ये अपना लद्दाख से कैसे वापस हो गए? लद्दाख से जनाब क्या हो गया? लद्दाख से ये हो गया कि वहाँ पर बीवी गए ना बाबर साहब के बीवी, हम उसी जगह में फिर हमने उल्डिंग में और गंगनी में और बगीचा में और सिकरदों में हमारा डिफेंस था। उधर से गए तो यहाँ से उन्होंने 3.7 भेज दिया। 3.7 जाकर उधर नीमू नाम एक जगह है 11 मील पर लद्दाख से इधर, वहाँ हमारे ये ड्राइवर जाकर उन्होंने रात को उसको एक मकान में फिक्स करके वहाँ पर उन्होंने रख के सुबह हम जाकर ऊपर से लद्दाख जाकर लद्दाख पता करेंगे। तो इतने में वहाँ वो बुद्ध लोग जमा होकर उन्होंने उनको छंग पिलाए। वहाँ ये जौ के शराब बनाते, छंग पिलाने के उन्होंने छंग पीकर वो 6 के 6 आदमी सब वहाँ बेहोश हालत में सो गए। तो उन्होंने ऊपर से ग्रेनेड फेंक दिया, वो 6 उधर मार गया। फिर उन्होंने वो 3.7 के बैरल में भी एक ग्रेनेड डाला, उसको भी नाकारा करके छोड़ दिया। फिर इधर से जिलानी ने इतला भेज दी कि तुम वापस आ जाओ। फिर वहाँ से बीवी ने रिटायर करके उधर से मरोल के रास्ते से वो आ गए। वैसे काफ़ी नुकसान हुआ इस वापस में, वरना लद्दाख हमारे पास होता। इंशाल्लाह वो हमारे पास, वो हमारा ही था, जिलानी की स्कीम की मेहरबानी से गलती हो गई, बस गलती हो गया। और कुछ आप बताना चाहेंगे उस वक्त पे? नहीं, और उस वक्त